کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ ہم روز اللہ سے دعا مانگتے ہیں لیکن کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ آج ہم جانیں گے کہ اللہ سے دعا مانگنے کا سب سے طاقتور طریقہ جو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ عبادت اور اللہ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے سیدھا رابطہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی اللہ کو پہچان کر دعا کرتے ہیں؟ دعا صرف بولنے کا عمل نہیں، دل سے کرنی چاہیے۔ جب آپ دل سے یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو اللہ اس دعا کو سنتا ہے اور اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ کے خوبصورت نام۔ دعا سے پہلے اللہ کے کچھ خوبصورت نام لیں۔ یا رحمان، یا رحیم، یا رزاق۔ یہ نام ہمارے دل کو سکون دیتے ہیں اور دعا کے اثر کو بڑھاتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں تو ہماری بات سیدھی اللہ تک پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا کرنے کا طریقہ ہمیشہ ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اللہ کی حمد فرماتے، پھر درود بھیجتے، پھر اپنی ضرورت بیان کرتے اور آخر میں پھر درود بھیجتے۔ اس طرح دعا ایک مکمل عبادت بن جاتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے اگر آپ اس طریقے کو فالو کریں۔ تو آپ کی دعا میں ایک قدرت اور شدت آ جاتی ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن کبھی کبھی اللہ کا جواب فوراً نہیں ملتا، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے منع کر دیا۔ شاید اللہ کوئی اور بہتر چیز تو دینا چاہتا ہو، یا آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچانا چاہتا ہو، یا آخرت کے لیے آپ کے لیے اجر جمع کر رہا ہو۔ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ 3 ایسے وقت ہیں جب دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت، جب رات کے سکون میں بندہ اللہ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ اذان اور اقامات کے درمیان اللہ کے ساتھ تعلق سب سے قریب ہوتا ہے۔ سجدے کا لمحہ، جب ہم سر کو زمین پر رکھتے ہیں اور اپنی سب سے بڑی بات اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ دعا کا ایک اور اہم نقطہ ہے یقین اور صبر۔ اگر آپ کا دل یقین اور بھروسہ رکھتا ہے کہ اللہ قبول کرے گا اور آپ صبر کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو اللہ آپ کی دعا کو اس وقت قبول کرتا ہے جب وہ آپ کے لیے بہتر ہو۔
ہمیشہ یاد رکھیں، دعا کے قبول ہونے کا وقت اللہ کی حکمت اور رحمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اپنی دعا کو اور طاقتور بنانے کے لیے اپنے دل سے اللہ سے بات کریں۔ سیدھا دل سے اپنی ضرورت اور اپنے جذبات بیان کریں۔ اللہ آپ کے دل کی ہر بات سمجھتا ہے۔ جب آپ مخلص اور روحانی طور پر اللہ سے بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک اور سکون اور تسکین محسوس ہوتی ہے جو الفاظ میں نہیں بیان کی جا سکتی۔ اکثر لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ دعا کے ساتھ عمل بھی شروع کر دیتے ہیں۔ دعا اور عمل دونوں مل کر زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں اور ساتھ ہی حلال اور اچھا عمل کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت اور برکت اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آج اگر آپ کسی مشکل میں ہیں یا کسی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں تو سجدے میں سر جھکا کر صرف یہ کہہ دیں، یا اللہ تو کافی ہے، میرے لیے بہتر فیصلہ کر۔ اس سے آپ کا دل تسکین پائے گا اور آپ کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کا طریقہ۔ رسول اللہ کا دعا کرنے کا طریقہ ہمیشہ ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ کی حمد فرماتے ہیں، پھر درود بھیجتے ہیں، پھر اپنی ضرورت بیان کرتے ہیں اور آخر میں پھر درود بھیجتے ہیں۔ اس طرح دعا ایک مکمل عبادت بن جاتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ یا اللہ، جو اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس کے دل کی ہر پریشانی دور فرما، اس کی ہر حلال دعا قبول فرما اور اسے اپنی رحمت سے نواز دے، آمین۔ طاقتور اختتامی دعا۔ آج اگر آپ کسی مشکل میں ہیں یا کسی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں تو سجدے میں سر جھکا کر صرف یہ کہتے ہیں، یا اللہ تو کافی ہے، میرے لیے بہتر فیصلہ کر۔ یقین اور صبر۔ دعا کا ایک اور اہم نقطہ یقین اور صبر ہے۔ اگر آپ کا دل یقین اور بھروسہ رکھتا ہے کہ اللہ قبول کرے گا اور آپ صبر کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو اللہ آپ کی دعا کو اس وقت قبول کرتا ہے جب وہ آپ کے لیے بہتر ہو۔ یا اللہ، جو اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس کے دل کی ہر پریشانی دور فرما، اس کی ہر حلال دعا قبول فرما اور اسے اپنے رحمت سے نواز دے، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور روحانی اور تعلیمی اسلامی ویڈیوز دیکھیں تو چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹس میں لکھیں، یا اللہ۔